فرمایا کہ بیٹے نیک لوگوں سے میل جول رکھنا، تم بھی نیک ہو جاؤ گے۔ ایک جملے میں نیک بننے کا پورا راز سمجھا دیا۔ فرمایا بیٹے نیک لوگوں سے میل جول، اٹھنا بیٹھنا، تعلق، دوستی، مجلس اور صحبت صرف نیکوں سے رکھنا، نیک لوگوں سے، ان لوگوں سے جو اللہ کو یاد رکھتے ہو، ان لوگوں سے جو آخرت کو نہیں بھولے، ان لوگوں سے جن کا ڈائریکشن، جن کی زندگی کی سمت صحیح ہے، ان لوگوں سے جو دنیا کو آخرت کی گزرگاہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں سے جو اس امتحان گاہ میں آخرت کی کامیابی کا فکر کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے اعمال درست کر لیے ہیں، جنہوں نے اپنے احوال سنوار لیے ہیں، جن کے ظاہر پاکیزہ ہو گئے ہیں، جن کے باطن روشن ہو گئے ہیں۔ یہ میں نے نیک لوگوں کی تشریح کر دی۔ فرمایا ایسے نیک لوگوں سے میل جول رکھنا، اٹھنا بیٹھنا، تعلق ان لوگوں سے رکھنا۔ کیوں؟ پھر تم بھی نیک ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ میل جول سے اثرات پیدا ہوتے ہیں، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، سنگت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا بروں سے بچے رہنا، برے لوگوں سے بچے رہنا، بروں کی سنگت سے، بروں کی دوستی سے، بروں کی کمپنی سے، برے لوگوں کی مجلس سے، برے لوگوں کی صحبت سے، برے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے سے بچے رہنا۔ برے کون لوگ ہیں؟ دیکھیے بیٹے سارے انسان ہیں، آپ کے اور میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں کسی کو اچھا برا کہنے کا، نہ حق ہے کسی کو اچھا کہیں کسی کو برا کہیں۔ ہاں یہ حق صرف اللہ کے پاس ہے، پیمانہ بھی اللہ نے دیا ہے، پیمانہ بھی اللہ نے دیا ہے اچھے اور برے ہونے کا۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں بڑا اچھا وہ ہے جو بڑا متقی ہے، جو اللہ سے بہت ڈرنے والا ہے، جو آخرت کی زیادہ فکر کرنے والا ہے، جو اپنے اعمال اور احوال کی اصلاح کرنے والا ہے۔ جو باتیں پہلے گزر چکی ہیں اس وصیت میں، یعنی جو اس پر فکر کرتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ نیک ہے۔ اور جو اللہ کو بھول گیا ہے، جس کا دل غافل ہو گیا ہے، جسے آخرت یاد نہیں رہی، جس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کی آرائش کو، آرام کو، آسودگی کو، دنیا کی لذتوں کو، شہوتوں کو، دنیا کی عزت کو، نام و نمود کو، جاہ و مال کو، منصب کو، طاقت کو، سلطنت کو، روب کو، دبدبا کو، دنیا میں نام کو، دنیا ہی کو، یہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے لوازمات، جس نے اسی کو مقصود حیات بنا لیا ہے اور آخرت اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہے، وہ برا ہے۔